اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، اس حدیث پاک میں غسل کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ ویسے غسل کے تعلق سے پانی کیسے نہانا، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کچھ دن پہلے میں نے اس کے اوپر درس دے چکا ہوں، تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلے تنہا حمام میں، غسل خانے میں ننگا اگر نہائے، بدن پر ایک کپڑا بھی نہ ہو، بدن کو پورا کھول کر اگر نہانا چاہے تو یہ نہانا جائز ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے، اور اس کے تعلق سے 2 حدیث لائے، سلسلے میں 2 روایتیں اور دونوں واقعے کی شکل میں، اور دونوں پیغمبر کا واقعہ، کمال کی بات ہے، دونوں پیغمبر کا واقعہ ہے، نبی کا واقعہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام بھی اکیلے میں ننگے نہایا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ الگ مسئلہ افضل ہے کہ یہاں سے یہاں تک بیچ میں دھوتی یا لنگی پہن کر نہائے تو اچھی بات ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اکیلے میں تنہائی میں اگر نہانا چاہتے ہیں تو اکیلے ننگا ہو کر نہا سکتے ہیں۔ بہرحال آئیے حدیث کا مطلب کیا سمجھتے ہیں۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل جو تھے نا، یہ بہت بے حیا قوم تھی، واقعی بہت خطرناک قوم ہے۔ یہ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا کرتے تھے، بہت بے حیا قوم بنی اسرائیل، اس لیے اللہ کا زوال ہے اردو نظارہ پہ۔ تو ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے نا، یہ آپس میں باہر میں ننگے نہاتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، تو عجیب ہے، ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھا کرتے تھے، ننگے نہاتے تھے سب آپس میں مل کے، کتنی بے حیا قوم بتاؤ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا تھے، بڑے شرمیلے تھے، بہت حیادار، اور ہر نبی باحیا ہوتے ہیں، بے حیا نہیں ہوتے۔ وہ فارسی کا شعر ہے نا، بے حیا باش ہر چے خواہی مکن، بے حیا بن جا تو جو چاہ کر لے، کچھ نہیں تیرے پاس، تو جانور سے بھی بیکار ہے۔ جیسے جانور کو حیا شرم نہیں، راستے پہ روڈ پہ جہاں پہ وہاں چاہے ہاں مرد مونس مل کر کے کام پورا کر لیتا، ویسے انسان اگر انسان ویسا بن جائے تو اس میں جانور میں انسان میں کیا فرق، بے حیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے تھے، بڑے باحیا تھے، اور بنی اسرائیل کے معزز نبی تھے اور مشہور پیغمبر تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ اکیلے میں تنہائی میں غسل خانے میں جا کر کے ننگے نہاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی، الزام، ارے یہ موسیٰ جو ہے ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتے، دیکھو ہم سب مل کر آپس میں نہاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن موسیٰ ہمارے ساتھ نہیں نہا رہا، دیکھو کتنی بدتمیزی۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتے، لگتا ہے ان کا جو خصیہ ہے نا، خصیہ بڑا ہوگا، استغفر اللہ، خصیہ مطلب سمجھے، کھلنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کا شرمگاہ کا حصہ لگتا بہت بڑا ہے، اس لیے شرم کی وجہ سے ڈر کے مارے اندر نہاتے اکیلے، ہاں ننگے، ہم لوگ کے ساتھ نہیں نہاتے۔ دیکھو اب اللہ تعالیٰ چونکہ ایک نبی پر، پیغمبر پر الزام آئے تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اب اس الزام کو، اس تہمت کو ختم کرنا، بری کرنا کیسے کریں گے، اللہ بڑا حکیم ہے۔ چنانچہ اللہ کا یہ حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اندر گئے نہانے کے لیے، کپڑا اتار کے رکھ دے دیوار پہ، پورا کپڑا اتار دیا۔ اب جیسے نہا سے فارغ ہوئے، اب دیوار پہ دیکھا ارے کپڑے نہیں، جیسے باہر نکلے تو پتھر اچانک اللہ کے حکم سے آ گیا، اب وہ پتھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کے بھاگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر 3 بار پکارے، اے پتھر کپڑا دو، اے پتھر کپڑا کا لے کے بھاگے۔ یہ ایک معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ پتھر کو پکار رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اے پتھر کپڑا دو، کپڑا کہاں، یہاں تک کہ وہ پتھر کپڑا لے کر کے بنی اسرائیل کے مجمع میں پہنچ گیا۔ اب سارے کے سارے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ننگا، تب سمجھ مگر یار ہم لوگ غلطی پر تھے، یار ہم لوگ الزام لگایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت باحیا آدمی، بہت خوبصورت ہے، اور ہر نبی کا جسم بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہاں یہ تو فالتو کا بلا وجہ خواہ مخواہ میں نے الزام لگا دیا۔ اس طریقے سے اللہ کو چونکہ بری کرنا تھا نا تہمت سے، اس لیے ایسا ہوا۔ اس میں کوئی نہ سمجھا رہی موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہوگی، توہین نہیں، اور عزت ہوئی، مقام بڑھا، معجزہ ہے، یہ حدیث ہے، ماننا پڑے گا۔ منکر حدیث نہیں مانتے، منکر حدیث نہیں مانتے، ہاں وہ کیوں مانے گا، وہ تو عقل پہ چلتے ہیں، تو کہے کو مانیں گے۔ تو بہرحال تو اب ایسا معاملہ، اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اور یار پکار رہے ہیں کپڑا پتھر، اے پتھر کپڑا تو نہیں دے رہا، وہ
जहां देखा अगर आगे पीछे 19-20 हुआ बस उनकी लाठी सामने थी हाथ में, वो लाठी से मारे जोर से पत्थर पे। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 5-6 निशान आ गए पत्थर पे, अल्लाह अकबर, इतने जोर से मारा। उनको गुस्सा है ना, पत्थर पे भाग रहा, उनको क्या मालूम ये अल्लाह का हुक्म है। देखो तो 5-6 जद लगाए जिसकी वजह से निशानात आ गए पत्थर पे, और इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम कपड़ा लिए और लेने के बाद पहनने इस्तेमाल कर लिए। देखो ये वाकया, ये दलील हमारे लिए है कि अकेले में तन्हाई में जहाँ पे कोई ना हो नंगे होकर नहा सकते हैं, लेकिन लोगों के सामने आएंगे तो कपड़े ढक कर शर्मगा को छुपा के नहाना है। एक वाकया ये है। अब वक्त हो गया, एक वाकया और भी अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया, वो भी नंगे नहा रखा है, इंशाअल्लाह वो कभी फिर बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ कर अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दीन की सही समझ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।